الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمدللہ ہم لوگ سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم نے آیت نمبر 177 تک پڑھ لیا تھا۔ ہم نے آیت نمبر 177 میں جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا کیا تصور بیان کیا ہے۔ اب اس سے آگے بات شروع ہوگی۔ اس سے پہلے آیت نمبر 177 سے پہلے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا تھا کہ انسان کے جو دنیاوی معاملات ہیں جس میں خاص طور پہ کھانے پینے کا جو معاملہ ہے وہ انسان کو کیسے کرنا چاہیے، شیطان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، اور جو حرام کماتے ہیں یا حرام کام کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ انہیں منع کرتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو مومنین ہیں ان کو حکم فرماتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ حلال ہی کھانا کھانا ہے۔ اس کے بعد پھر بات آگے چلتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ورسٹ آف دا حرام جسے کہتے ہیں، حرام میں جو سب سے بری اس کی صورت ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ جو دین کو بیچ کے حرام کماتے ہیں۔ پھر یہ بیان کرنے کے بعد بیچ میں ایک آیت آئی، آیت البر، کہ جو نیکی ہے اس کا قرآنی تصور کیا ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان کی بات فرمائی، پھر انسانی ہمدردی کے تحت خرچنے کی بات ہوئی، پھر اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ کی بات ہوئی، اور اس طرح بات پوری۔ اس کے بعد اب دوبارہ اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں کے دنیاوی معاملات ہیں ان کی طرف آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو سب سے پہلے حکم جس کا ذکر کیا آیت البر کے بعد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، کتب علیکم القصاص فی القتلى، تم پر لازم کر دیا گیا ہے مقتولوں کا بدلہ لینا۔ دیکھیں سب سے پہلے ہم ایک چیز سمجھ لیں کہ جو انسانی معاشرہ ہے، انسانی تمدن ہے، اس میں جان کی ویلیو سب سے زیادہ ہے۔ جان اور مال یہ دو ہی چیزیں ہیں، اور یہ دو چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ انسان جن کے لیے کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ اگر ہم انسان کی ہسٹری دیکھیں، اگر ہم اپنی ہسٹری بھی چیک کریں، ہم لوگ اپنے بارے میں بھی دیکھیں، تو ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ان دو چیزوں کے لیے ہی انسان مائیگریٹ کرتا ہے کسی ایک کنٹری سے دوسری کنٹری۔ انہی دو چیزوں کے لیے، خاص طور پہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو انہی دو چیزوں کے لیے ہی لوگ جو ہے بہتر روزگار کے لیے جو ہے وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز جاتے ہیں، یا یورپین کنٹریز جاتے ہیں، یا امریکہ آ جاتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں انسان کی جو زندگی ہے اس میں سب سے زیادہ اہمیت ان دو چیزوں کی ہوتی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے انسانی جان کی، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر لازم کر دیا گیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب علیکم القصاص، کتبہ کا مطلب فرض کر دیے گئے۔ جیسے اسے بعد جو آیت آئے گی کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد۔ دیکھیں یہ جو خون بہا ہے یا قتل کے بدلے جو قتل ہے، اس چیز کو ہمیں چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک پوری آگے لسٹ بیان کی ہے، تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نہ صرف تفصیل میں جا رہا ہے بلکہ لسٹ بیان کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی معاملہ ایسا ہے کہ اگر اس کی پیروی نہ کی جائے، اس کو اپنے معاشرے میں نافذ نہ کیا جائے تو ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا کیوس پیدا ہو جائے گا، ایک بہت بڑی بھاگ دوڑ پیدا ہو جائے گی، بھگدڑ مچ جائے گی ایک بہت بڑی، اور اس میں جو بندہ پاورفل ہے وہ کمزور کو کھا کے رکھ دے گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا معاشرہ، اگر ہم یہاں پر دیکھیں، ہم یہاں پر رہ رہے ہیں، یہاں پر بہت سارے دنیاوی معاملات میں ہمیں پروٹیکشن حاصل ہے، اسی لیے لوگ یہاں پر اس لیے آتے ہیں نا، سیکیورٹی، جان اور مال کی سیکیورٹی کے لیے یہاں پر آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کا سسٹم انہوں نے ایسا ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ ایک بندہ کوئی کتنا بھی پاورفل ہو، وہ چاہے کتنے بھی نیچے سے نیچے اس سے کم درجے کا بندہ ہو، کتنا بھی کمزور ہو، اگر وہ اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو یہاں کا سسٹم ایسا اسٹرانگ ہے کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، جو کمزور بندہ ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اب جیسے جیسے قانون کی بالادستی ختم ہوتی جاتی ہے، جیسے جیسے پروٹیکشن ختم ہوتی جاتی ہے، طاقتور جو ہے وہ پاور میں آتا جاتا ہے، ویسے ویسے غریب کا بیڑا غرق ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو دین کے آپ کو بہت سارے معاملات، دنیاوی معاملات ملیں گے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ویک ہے ان کی پروٹیکشن کی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن میں بیٹوں کے پیدا ہونے پر بہت کم بات ہوئی ہے، لیکن بیٹیوں کے پیدا ہونے پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بشرا، یہ نا خوشخبری ہے بیٹیوں کا پیدا ہونا۔ اسی طرح جب انہیریٹنس کے معاملات آتے ہیں، جب وصیت کے معاملات آتے ہیں، آگے اس میں بھی بات آئی، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کیا ہے کہ عورتوں کا اس میں کیا حصہ ہے۔ شادی کے معاملات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ دیکھو جب معاملات خراب ہوں گے تو تم نے کیا کرنا ہے۔ تو اسی طرح یہ جانی تحفظ جو ہے انسان کا، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کی ایک چیز ہم اور بھی سمجھیں کہ قیامت والے دن جب حساب کتاب ہوگا تو حقوق العباد، اس میں سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں، اور حقوق اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں اس میں سب سے پہلا سوال ہوگا نماز کے بارے میں۔
اور جو حقوق العباد ہیں اس میں سب سے پہلا سوال ہوگا قتل کے بارے میں. یعنی یہ اتنا سخت اور اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے. اور ہمارے یہاں جو ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں خاص طور پہ وہ قبائل یا وہ لوگ جو ابھی تک قبائلی زندگی جی رہے ہیں جہاں پر جو ہے انسانی جان جو ہے اس کا بہت زیادہ احترام اور تحفظ نہیں ہے, وہاں پر وہ لوگ کہتے ہیں اب جھگڑا ہو گیا چلو جی ٹھس مار دو بعد میں کھا دو. تو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں مکتی بات, یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بات ختم نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الحر بالحر, آزاد کے بدلے آزاد. دیکھیں پھر یہاں پہ جو غریب ہے, غریب نہیں جو کمزور ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ جو پاورفل ہے وہ کیا کہے گا, وہ کہے جب میں نے مارا یہ لاؤ یہ میرے نوکر کو مار دو ختم کرو بات, تمہیں مار رہی ہے نا. اللہ کہتا ہے نہیں, آزاد کے بدلے آزاد, آپ غلام نہیں دے سکتے. العبد بالعبد, اور غلام کے بدلے غلام, اگر غلام نے مارا ہے تو پھر وہ غلام ہی مرے گا. اور بالانثى والانثى بالانثى, اور عورت کے بدلے عورت. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عورت کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ کوئی ایسے کوئی جسے کہتے ہیں نا غیر اہم مخلوق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر آپ اس کو بھی بلا وجہ اس پہ زیادتی کرتے ہو, اسے مارتے ہو, اس پہ کوئی ظلم کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دو آپ اس کے. اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر ہم ان جنرل دیکھیں اور ہم اس دنیا کے بارے میں آپ اس دنیا کو بھی دیکھیں تو یہ دنیا جو ہے نا اٹ از گورنڈ اینڈ رولڈ بائی مین میڈ لاز. عورتوں کے حقوق رکھے گئے ہیں. ہم ابھی دین کے حساب سے بات نہیں کر رہے, ہم دنیا کے حساب سے بات کر رہے ہیں. اور اس کے آپ سب سے بڑی مثال یہ لیں, یہ اس کو سمجھنے کی جو سب سے اچھی اور سب سے بڑی مثال ہے کہ اس دنیا میں موسٹلی جتنے گناہ کے کام ہیں وہ مرد رن کرتے ہیں. یعنی اس کی ایڈمنسٹریشن, اس کی اسٹریٹجی, اس کی پلاننگ وہ سب مرد رن کرتے ہیں, عورت کو یوز کرتے ہیں. کوئی بھی گناہ آپ دیکھ لیں, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ان جنرل اس دنیا کو یعنی کہ اس دنیا کو جو رن کرنے کے, اس دنیا کو جو چلانے کے معاملات ہیں وہ مردوں کے ہاتھ میں. ہاں عورتوں کو کچھ چیزیں دے دی جاتی ہیں, کچھ کر لی جاتی ہیں, اور عورتوں کے پیسے ان چیزوں میں زیادہ ہوتے ہیں جہاں پہ عورت کو ایکسپوز کیا جاتا ہے, اسے استعمال کیا جاتا ہے. بل اب اسے نہیں جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ جو دنیاوی معیارات ہیں اللہ تعالیٰ اس سے آگے بڑھ کے بات کرتے ہیں. اور قتل کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے آگے بڑھ کے بات کیا کہ عورت کو آپ نے نارمل چیز نہیں سمجھنا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک مار دی تو کوئی مسئلہ نہیں, عورت ہی تھی, نہیں. اگر کسی عورت نے کسی کو مارا ہے اور کسی نے کسی عورت کو مارا ہے تو پھر وہ مرے گا, وہ چاہے مرد ہے یا چاہے وہ عورت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن عفی لہ من اخیہ شیء, پھر جس کو معاف کر دی جائے کوئی شے اس کے بھائی کی جانب سے. اچھا یہاں پر ایک چیز اور کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ہوتا کیا تھا اسلام سے پہلے کہ جیسے قبیلہ تھا اوس اور خزرج کا قبیلہ تھا, تو اگر خزرجی اوسی کو قتل کر دے تو اس کا 1/3 خون بہا تھا. اور اگر آزاد اور غلام میں بھی فرق رکھا جاتا تھا, یعنی کہ جو قبیلہ طاقتور تھا وہ اگر اپنے سے کمزور والے قبیلے کو قتل کر دے تو وہ معاملہ جو ہے نا کم پہ سیٹل ہو جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, الا یہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء, کہ اگر تمہارا بھائی تمہیں کوئی چیز معاف کر دے, وہ بھی پریشر سے نہیں ہوگی. دیکھیں یہاں پر نا ایک چیز اور سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم کہتے ہیں, ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ اسلامی سزائیں نافذ کرو, اسلامی سزائیں نافذ کرو. اگر ہم اسلامی سزا نافذ کر دیتے ہیں بغیر سسٹم کو بدلے, پاکستان کی مثال لیتے ہیں کہ ہم پاکستان میں اسلامی سزائیں نافذ کر دیتے ہیں بغیر سسٹم کو بدلے, اس کا سب سے زیادہ فائدہ کون اٹھائے گا؟ امیر لوگ اٹھائیں گے, جو پاورفل لوگ ہیں وہ اٹھائیں گے, جو آلریڈی پاکستان کو گورن کر رہے ہیں وہ اٹھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر قانون کی بالادستی نہیں کی آپ نے صرف ایک اصول بدلا ہے. تو یہ چیز یاد رکھیں کہ دین کی جو سزائیں ہیں, دین کے جو معاملات ہیں, اگر ہم لوگ اس کو پراپر پرسپیکٹو میں نہیں دیکھیں گے تو پھر وہ ایسے لگے گا کہ نعوذ باللہ وحشیانہ سزائیں ہیں. دیکھو چور کا ہاتھ کاٹ دیا, بھئی چور کا ہاتھ کاٹنے سے پہلے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو آپ کی اسٹیٹ ہے وہ اس کو کیا پرووائڈ کر رہی ہے, وہ چوری کرنے کی ضرورت کیوں پڑی, اس کو کن حالات میں اس نے چوری کی. اگر اسٹیٹ وہ چیزیں پرووائڈ نہیں کرتی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے تھے, کہتے تھے اگر فرات کے کنارے کتا بھی مر جائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب دے ہے. دیکھیں یہ ہے سینس آف ریسپانسبلٹی. اگر یہ سینس آف ریسپانسبلٹی ہوگی, یہ معاملات اگر ایک اسٹیٹ لیول پر, ایک سسٹم کے لیول پر نافذ کیے جائیں گے تو وہاں پر ہمیں سمجھ آئے گی کہ اسلام میں سزائیں سخت کیوں رکھی گئیں. پھر آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی رعایت دے دی جائے, جان بخشی کر دی جائے تو کیا کیا جائے, فاتباع بالمعروف, تو اس کی پیروی کی جائے معروف طریقے سے, اچھے طریقے سے, واداء الیہ باحسان, اور خوبصورتی سے ادائیگی کر دی جائے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ فاتباع بالمعروف, کہ اچھے طریقے سے اس کی اتباع کرو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں پاورفل ہوں
اور میں جو ہے نا میرے قبیلے کے یا میرے خاندان کے کسی نے بندے مار دیے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا میں یعنی کہ لوگوں نے مل ملا کر کہ چلو معافی تلافی کرا دیں، وہ کر دیں، میں معافی تلافی کر دوں، لیکن میں اپنے دل میں رکھوں گا، چھوڑنا نہیں ہے میں نے سے۔ ابھی تو میں لوگوں کے معاملے میں چپ کر گیا ہوں نا، لیکن آنے دو ذرا موقع، اور پھر جب موقع آئے تو وہ خون بہا بھی میں نے لے لیا، اور اس کے بعد اس پہ زیادتی بھی کر دوں، ان کے اور جا کے 2-3 بندے مار دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے کہ دیکھو اگر تمہارے معاملات ہو گئے تو فاتباع بالمعروف، تو اتباع کرو اس کی اچھے طریقے سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف اور رحمت ہے، کیونکہ اگر یہ تخفیف اور رحمت والا معاملہ نہ ہو تو پھر قتل پہ قتل چلتے رہیں گے، ایک نے اس کا قتل کر دیا، اس نے اس کا کر دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے ہمارے ہیں ہم لوگ 12 بہن بھائی ہیں، 2 اگر مر بھی گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مارے ان کے 4 اور، تو یہ والا معاملہ تو پھر ختم ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہم اس کو اسے سمجھے کہ سب سے پہلے یہ قانون آ گیا پروٹیکشن کے لیے، پروٹیکشن میں غریب پہ اب انسان جو ہے سوچے گا کوئی بھی زیادتی کرتے ہوئے، اگر میں زیادتی کرتا ہوں کسی بھی قسم کی، قتل کی حد تک بھی بات چلی ہے تو میرا مواخذہ ہے۔ اور امیروں کے معاملے میں کیا آ گیا، جہاں پہ 2 ایک جتنے ہیں، 2 جو ہے وہ فریق ایک جتنے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں جی ہم آپ سے کم نہیں ہیں، یہ بھی کہتے ہیں ہم آپ سے کم نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو وہاں پر پھر ایک دوسرے سے معافی تلافی والا معاملہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے آپ کے سامنے، کیونکہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ غصہ جو ہوتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب غصے میں آتا ہے نا تو شیطان اسے بال کی طرح کھیلتا ہے، اسے کھلونے کی طرح کھیلتا ہے، تو یہ غصہ جو ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کام ڈاؤن یہاں پر جو ہے نا انہیں کہا کہ اسٹیپ بیک، کام ڈاؤن، ٹھنڈے ہو، ٹھنڈی چیز سے سوچو، تاکہ جو ہے ایک دوسرے سے جو قتل و غارت کا سلسلہ ہے وہ بند ہو، وہ ختم ہو۔ اور ایک چیز اور بھی ہے یہاں پر جو جس کی طرف نشاندہی کرنا ضروری ہے کہ معافی کا اختیار صرف اس شخص یا اس فیملی کے پاس ہے جس کا بندہ مرا ہے، یعنی یہ نہیں کر سکتا میں کہتا ہوں میرے بھائی ہے، اس کی فیملی ہے، میرے بھائی کی اپنی فیملی ہے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں میں بڑا بھائی ہوں، میں یہ ڈیسیجن لے رہا ہوں کہ ہم معاف کریں، نہیں میں نہیں لے سکتا ڈیسیجن۔ اگر میرے بھائی کی فیملی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، تو یہ انہوں نے ڈیسیجن لینا، میں نے نہیں لینا۔ یا اور کوئی خاندان کا بڑا کہتے جی میں نانا ہوں، میں دادا ہوں، یا میں جو ہے نا میں اپنے خاندان کا بڑا ہوں، نہیں، یہ اس کا ڈیسیجن نہیں، یہ جس شخص کے ساتھ بیتی ہے یہ اس کا ڈیسیجن ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن اعتدی بعد ذلک، اور پھر اس کے بعد بھی جو حد سے تجاوز کرے گا فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ جو پھر یہ معاہدہ توڑے گا کہ وہ کہے گا ٹھیک ہے ابھی تو جو ہے نا ابھی وہ موقع کی مناسب اس نے کر لیا، لیکن بعد میں شیطان نے آگے پھر پمپ کرنا شروع کیا، دیکھو تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تم لوگوں کو کیا منہ دکھاؤ گے، خاندان میں کیا بات کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ایسے شخص کے لیے جو اپنی حد سے تجاوز کر جائے اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اے ہوش مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ بچ سکو۔ ہم یہاں پر مسلمانوں پر، اسلام پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہے، تنقید کی جاتی ہے کہ اسلام بڑا وحشی مذہب ہے، کہ دیکھیں آپ جو ہے نا یہ قتل کے بدلے قتل کا حکم دیتا ہے، اور یہ حکم دیتا ہے اور وہ حکم دیتا ہے۔ لیکن اس دنیا میں جو سب سے زیادہ کنٹری بندوں کو مارتی ہے کرائم میں، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ سعودیہ نہیں ہے، وہ چائنا ہے۔ چائنا سب سے زیادہ سزائیں دیتا ہے قتل کے معاملے میں۔ میں پڑھ رہا تھا ایک رپورٹ کے مطابق 2022 میں 1000 سے زیادہ بندے ہینگ کیے انہوں نے، لیکن ان کی طرف کوئی نہیں کہے گا یہ وحشیانہ سزائیں ہیں یا یہ فلانی سزائیں، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک بہت بڑا اکانومی پاور ہے اس دنیا کی، ان کے ساتھ کوئی حالات خراب نہیں کر سکتا۔ لیکن مسلمانوں پر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے، کیوں؟ سوچنے والی بات ہے نا، کیوں مسلمانوں پر کیوں انگلی اٹھائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ مسلمان اپنے مسلمان ہونے پر شرمندہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان دیکھو وحشیانہ سے، وہ کہا ہاں صحیح بات ہے اللہ یہ بس 1400 سال پرانے ہیں، یہ اب بھی لوگ اسے مانتے ہیں، اب بھی لوگ یہ کرتے، یعنی شرمندہ، شرم آتی ہے انہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان پیدا ہو گئے، بس کسی کو پتہ نہ لگے، اپنا نام بدل لو، میرا نام اگر محمد ہے تو میں اس کو مو کر لوں گا، میرا نام اگر احمد ہے تو میں اس کو ایمی کر لوں گا، وہ پتہ نہ چلے کسی کو۔ کیوں؟ پھر وہی اس کی وجہ ہے دین سیکھنا نہیں، ہم سمجھتے ہیں جتنا ہمیں پتہ ہے اتنا کافی ہے۔ ایمان سیکھنا نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ماں نے جب ہمیں دودھ پلایا تھا نا تو ہماری ماں کے دودھ کے ساتھ ہی ہمارا ایمان جو ہے ہمارے اندر آ گیا تھا۔ دین کس طرح کام کرتا ہے، دین میں کیا ویلیوز ہیں، دین میں کیا معاملات کے احکامات ہیں، وہ کچھ نہیں سیکھنے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا باپ بھی مسلمان تھا، میرا نانا بھی مسلمان تھا، میرا دادا بھی مسلمان تھا، ہم سب وہ سب مسلمان تھے، وہ سب ان کی وجہ سے نا تو ان کی کرامات سے جو انہیں پتا تھا وہ مجھے بھی پتا ہے۔ اس لیے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ہوش مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. ہوش مندی کب آئے گی؟ ہوش مندی تب آئے گی جب ہم ایک چیز کو سیکھیں گے اور سمجھیں گے. آگے چلتے ہیں جی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اب یہاں پہ جب یہ بات ہوگی تو اب آگے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے وراثت کی. کتب علیکم, اور فرض کیا گیا ہے یا لکھا گیا ہے تمہارے اوپر, اذا حضر احدکم الموت, کہ جب کسی کی موت کا وقت آن پہنچے, ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف, کہ وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو, اگر وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے حق میں انصاف کے ساتھ وصیت کرے. اچھا, اس آیت کے بارے میں ایک بات تو یہ ہے کہ آیت منسوخ ہو چکی ہے, لیکن اس میں پھر بھی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. منسوخ جب کسی کو کہا جاتا ہے نا تو منسوخ سے یہ مراد ہوتی ہے کہ اس کا جو حکم ہے اب وہ اس سے بیٹر حکم سے ریپلیس ہو چکا ہے. تو وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ نے تفصیلی احکامات دے دیے ہیں. یہ اس سے پہلے کے احکامات ہیں, کیونکہ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا, ہمارے یہاں تو خیر آج بھی ہوتا ہے, بڑی شرمندگی کی بات ہے, کہ جب مر جاتا تھا باپ یا نانا یا دادا یا جو بھی, تو جو پاورفل بندہ ہوتا تھا وہ قبضہ کر لیتا تھا, مطلب لو جی یہ سب میرا ہی ہے اور میں کسی کو دوں نہیں ہوں, میری مرضی ہے. آج جو ہمارے ہوتا ہے نا, بہنوں کو حصہ نہیں دینا. کیوں نہیں دینا؟ کیونکہ ہم نے تمہاری شادی کر دی تھی, یا ہم نے تمہارے لیے, یعنی کہ وہ بیچاری کر کچھ نہیں سکتی نا. میں نے اسے لگانا عورتوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے ہمارا دین, کر کچھ نہیں سکتی نا, کرو اس کے ساتھ جاتی دل بھر کے جو کر سکتے کرو. اور پھر بعد میں یہی کہنا پھر بھائی جذباتی دیکھ لے, پھر تمہیں پرا چاہیے کہ حصہ چاہیے. وہ پھر وہ تو ہوتی ہے نا ساری ایموشنل بلیک میل سے وہ ہوتی ہے نا. اور ہماری بھی بیچاری خواتین اتنی شریف النفس ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں چلو پھر بھائی صحیح, ابھی کیا کریں گے, رشتہ داریاں کیا توڑیں. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ دیکھو قانون وراثت, یعنی جو وراثت ہے اس کے لیے جو مر رہا ہو وہ اچھے سے وصیت کر جائے. اب اس کو, کیونکہ میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ سورہ نساء میں جو ہے وہ آیات نازل ہو چکی ہیں 11 اور 12, اللہ تعالیٰ نے احکامات دے دیے ہیں. تو اب یہاں پر ہمارے لیے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جب ہم وصیت کریں گے تو احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1/3 کی اجازت دی ہے کہ آپ 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں. اگر اپنی زندگی میں بانٹیں گے تو ایکول جائے گا. جتنا میں اپنے بیٹے کو دوں گا اتنا میں اپنی بیٹی کو دوں گا. پھر میں یہ زیادتی نہیں کر سکتا کہ میرے پاس 4 باغ ہیں تو میں کہوں کہ 3 میرے بیٹے کے تو 1 میری بیٹی کا, کیونکہ اس کا 1/3 بنتا ہے. نا, یہ میرے مرنے کے بعد ہے. دوسری چیز, میں وصیت صرف ان کے معاملے میں کر سکتا ہوں جن کا حق میری جائیداد میں نہیں ہے. میں بیٹے اور بیٹی کے لیے وصیت نہیں کر سکتا, وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کتنا دینا. تو یہ ان کے لیے وصیت ہوگی. مثلا میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد فلانی چیریٹی ہے اس کو پیسے چلے جائیں, یا میرا فلانا کوئی بھتیجا بھانجا ہے اس کے ماں باپ نہیں ہے اس کو پیسے چلے, XYZ کوئی بھی اس قسم کے حالات ہو جائیں. تو یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, حقاً علی المتقین, اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھنے والوں پر یہ حق ہے, یعنی واجب ہے, ضروری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن بدلہ بعد ما سمعہ, تو جس نے بدل دیا اس وصیت کو اس کے بعد کہ اس کو سنا تھا, فإنما اسمہ علی الذین یبدلون, تو چھوٹا بڑا یہ, فإنما اسمہ علی الذین یبدلون, تو اس کا گناہ انہی پر آئے گا جو اسے تبدیل کرتے ہیں. دیکھیں پھر وہی بات کہ یہاں پر تو جناب وہ معاملات ظاہری بات ہے ایسا نہیں ہوتے, کیونکہ اب تو یہاں پہ ساری وہ کاروائی ہے نا, قانون کی بالادستی ہے, آپ پیپر ورک جو ہے بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. لیکن پھر ہم جائیں واپس اپنے معاشرے کی طرف, جہاں پر ابھی تک ہماری ایک بہت بڑی آبادی جو ہے وہ گاؤں دیہاتوں میں رہتی ہیں, غریب بیچارے جنہیں کوئی پروٹیکشن حاصل نہیں ہوتی ہے. وہاں پر کیا ہوتا ہے, اور وہاں پر چھوڑیں, ابھی ہمارے یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے کہ بھائی بہنوں سے یا چھوٹے بھائیوں سے یا رشتہ داروں سے کوئی نہ کوئی بے ایمانی کر کے لکھوا لیں گے. مثلا میری بہن ہے, ٹھیک, اب میرے بھائی نے نا, میں تو پاکستان میں رہتا ہوں اور میرا بھائی جو ہے نا وہ امریکہ میں, اور اس نے چنگی پیسے بنا کے جو ہے نا گھر بنا لیا. اب میں کیا کروں گا, میں نا اپنی بہن یا اپنی بھابھی ہیں جس کے پاس نا, میں کہوں گا اسے اپنا, میں اسے کہتے ہیں نا وہ چکنی چپڑی باتیں, دھوکہ وہ کر کے نا اسے سائن کروا لوں گا. اور سائن کیسے کروں, اسے یہ نہیں کہوں گا کہ اسے کوئی نہ کوئی اور لارا لگاؤں گا کہ یہ فلانے کے پیپر ہیں, یہ ڈھمانے کے پیپر ہیں, اس کو, اور یہ گیا جی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہ تو جنرل معاملہ کہ اگر وصیت کے معاملے میں کوئی ایسا کرے تو جو مر گیا اس پر کوئی وہ نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. البتہ جو یہ کر رہا ہے اس کی معافی نہیں ہے. اور میں ایک بات اور آپ کو اپنے تجربے سے بتا دوں کہ جو یہ کر رہا ہے نا, اس کی معافی ایسے نہیں ہے کہ اگر وہ دنیا میں بچ بھی جاتا ہے نا کسی طریقے سے, نہیں پتہ لگتا, تو اللہ تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد اس کی بے ایمانیاں پورے خاندان پہ کھول کے رکھ دیتا. تو اس کے مرنے کے بعد پھر انسان یہ کہتا ہے کہ بندہ تے چنگا نہیں سی,
لیکن اللہ انہیں معاف ہی کرے. یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے, میں نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ سے معاف کرے, لیکن چلے میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے معاف کرے کیونکہ آپ سب لوگ سن رہے ہیں, ورنہ میرے دل میں کیا ہے کہ اللہ انہیں معاف نہ ہی کرے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ بندہ مرتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس کو دکھاتا ہے کہ ذلت کیا ہوتی ہے. اس کے بچوں کے ہاتھوں اس کو ذلیل کرے گا, اس کی بیوی کے ہاتھوں اس کو ذلیل کرے گا, اس کے معاملات کے ہاتھوں اس کو ذلیل کرے گا, اس کی صحت کے ہاتھوں اس کو اللہ تعالیٰ ذلت اس کے مقدر میں لکھ دے گا, چاہے پیسہ اس کے پاس کروڑوں روپیہ ہو, کروڑوں ڈالر ہو, اربوں روپیہ ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور نا میں جیسے بار بار کہتا ہوں, میں پھر یہ اپنے ارد گرد دیکھیں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے, کوئی دور جانے کی ضرورت نہیں. دیکھیں آپ کو اپنے کزنز میں, اپنے وہ رشتہ داروں میں ایسے لوگ مل جائیں گے, بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. ان اللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. فمن خاف من موص جنفا او اثما, اور پھر جس کو اندیشہ ہو کسی وصیت کرنے والے کی طرف کے جانبداری کا یا حق تلفی کا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ میں جو ہے وہ وصیت میں اللہ تعالیٰ نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے, میں آدھے کی کر دیتا ہوں, یا میں کسی کا حق کم یا زیادہ کر دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ, تو ان کا مابین صلح کروا دیں. یعنی کہ وہاں پر اگر مرنے والے نے غلطی کی ہے, اس نے احکامات دین کے تحت نہیں دیے ہیں, تو پھر وہ شخص جو انچارج ہوتا ہے, ظاہر بات ہے ایسے معاملات میں گھر کا کوئی نہ کوئی بڑا یا خاندان کا کوئی نہ کوئی بڑا انچارج ہوتا ہے, تو پھر وہ ان کو آپس میں بٹھا کے بتایا کہ دیکھو اللہ کا حکم یہ ہے, اور جو بندہ چلا گیا اس نے یہ غلطی کی ہے, اگر آپ اس غلطی کو صحیح نہیں کرتے ہیں تو یہ قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا, اور وہ رہے گا. تو ہم لوگوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس چیز کو بدل دیں, جو صحیح ہے, جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے مطابق کام کریں. فلا اثم علیہ, تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ روزے کے احکامات جو ہے وہ بیان کرتا ہے. اب صوم کیا ہے, روزہ کیا ہے. الحمدللہ ابھی ہم لوگوں نے جو ہے وہ رمضان کا مہینہ گزارا ہے, تو اب اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ویسے تو ہم نے الحمدللہ اس پہ تفصیلاً بات کی ہے. اب سب سے پہلے بات ہم یہ سمجھ لیں کہ روزہ ہوتا کیا تھا. مکی دور میں تو ہمیں روزے کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ روزہ رکھتے تھے, وہاں کے جو یہودی تھے وہ روزہ رکھتے تھے, اور وہ روزہ رکھتے تھے یوم عاشورہ کا, 10 محرم کا. وہ 10 محرم کا روزہ وہ لوگ اس لیے رکھتے تھے 10 محرم کا روزہ کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی تھی, اور فرعونی اس دن سمندر میں ڈوب کے مر گئے تھے. اور ہم سب جانتے ہیں, جو جیسے ہم لوگوں نے جو ہے وہ پڑھا تھا پہلے پارے میں, کہ فرعون جو ہے وہ ان کے ساتھ بدترین عذاب کا معاملہ کرتا تھا. بچوں کو قتل کرتا تھا, بڑوں بوڑھوں کو قتل کرتا تھا, عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اور جو ان کے وہ ہے وہ بیان, تو وہ لوگ اس معاملے پہ اللہ تعالیٰ کے اتنے شکر گزار تھے کہ وہ لوگ اس دن کا روزہ رکھتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ہم موسیٰ سے علیہ السلام تم سے زیادہ محبت کرتے ہیں, یعنی ہمارا زیادہ حق ہے موسیٰ پہ تم سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم جو ہے ہم بھی روزہ رکھیں گے 10 کا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال 10 کا رکھا, اور فرمایا کہ اگلے سال میں 2 رکھوں گا, یا 9-10 کا رکھوں گا, اور علماء کہتے ہیں 10-11 کا, تاکہ ہماری مشابہت نہ ہو, ہماری عبادت کی مشابہت غیر مسلم کی عبادت سے نہ ہو. اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دھیان رکھتے تھے. تو بہرحال یہ جو ہے نا روزے کا معاملہ یہاں سے ہوا. تو اب روزہ ہوتا کیا, اب ہوتا کیا تھا عربوں کے یہاں کہ وہ لوگ دین آنے سے پہلے ان کے پاس کوئی وہ خاص احکامات اور ہدایات تو تھی نہیں, تو وہ لوگ چوری چکاریاں ڈاکے واقع یہ جو ہے نا ان کا نارمل کام ہوتا تھا. جو طاقتور ہے وہ جاتا تھا, لوٹتا تھا اور آ جاتا تھا. اب اس لوٹ مار کے لیے انہیں چاہیے ہوتے تھے جانور جو ذرا تیز رفتار ہوں. اب بیسیکلی صحرا کا جانور, ریگستان کا جانور جو ہے وہ اونٹ ہے, لیکن اونٹ تیز نہیں ہے. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے, وہ لوگ ایسی چیزوں کے لیے گھوڑوں کو ٹرین کرتے تھے. اب بیسیکلی گھوڑا جو ہے نا وہ بڑا تنک مزاج اور نازک مزاج جانور ہے. گھوڑے بڑے بڑے مہنگے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھے ہیں, اور گھوڑوں کے بڑے ناز اور نخرے اٹھائے جاتے ہیں. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے, وہ لوگ گھوڑوں کو ٹرین کرتے تھے اس چیز کے لیے. تو وہ لوگ گھوڑے کو جب گرمی ہوتی تھی تو باہر کھڑا کر دیتے تھے, اور جب ہوا چلتی تھی تو گھوڑے کا رخ جو ہے اس ہوا کی طرف, گھوڑے کا منہ جو ہے اس ہوا کی طرف کر دیتے تھے. اپنے منہ پہ وہ لوگ باندھ دیتے تھے کپڑا, اور گھوڑے کو کر دیتے تھے اس طرف. اب وہ جو جتنی ہوا اور وہ سب آتی تھی گھوڑا اس میں کھڑا رہتا. نہ اسے کھانے کو دیتے تھے نہ اسے پینے کو دیتے تھے, تاکہ گھوڑا جو ہے وہ سخت جان ہو جائے. تو یہ وہ جو ایکسرسائز کرتے تھے اس کو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ لوگ گھوڑے کو روزہ رکھوا رہے ہیں. اب جب اس چیز کو یہ کانسیپٹ ہمیں سمجھ آ جائے کہ وہ گھوڑے کو جو روزہ رکھواتے تھے کہ گھوڑا ایک بڑے پرپز کے لیے تیار ہو جائے,
تو اسی کانسیپٹ کو ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہم سے روزے رکھواتا ہے، اللہ تعالیٰ جب ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم نے نہیں کھانا اور نہیں پینا اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے، تو اب جو ہماری زندگی کی مشکلات ہیں ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں. اور آپ دیکھیں 30 دن گزر گئے، 29 دن گزر گئے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے خیریت سے گزر گئے. اب فجر کی نماز میں صرف وہی لوگ آتے ہیں جو ریگولر آتے تھے، کوئی تبدیلی نہیں آئی. عشاء کی نماز میں وہی لوگ آتے ہیں جو ریگولر آتے تھے، کوئی تبدیلی نہیں. ابھی 12 دن ہوئے ہیں، آج میرے خیال سے 12 یا 13 تاریخ ہے شوال کے، ابھی آدھا مہینہ بھی نہیں گزرا. کیونکہ روزہ رکھتے ہوئے کوئی بڑا پرپز نہیں ہے سامنے. پتہ نہیں روزہ کیوں رکھنا، ٹریڈیشن ہے نا، کلچر ہے، سب رکھتے ہیں تو میں بھی رکھوں گا. اب میرا چھوٹا بیٹا ہے نا، وہ ضد کرتا ہے. اب میں شوال کے روزے رکھ رہا ہوں تو وہ مجھ سے باقاعدہ پوچھتا آپ نے روزہ رکھا، اور اگر آپ نے رکھا تو مجھے کیوں نہیں رکھوایا. اب اس اللہ کے بندے کو کیا پتا 8 سال کی عمر میں کہ شوال کے روزے کیوں رکھنا ہے کیوں نہیں رکھنا ہے. اب اسی سوچ کو آپ بڑا کر لیں کہ جو ہمارے بڑے لوگ ہیں جو بڑے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے، اجر عظیم دے. میں اس کی بات یعنی کہ میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرا مطلب ہے کہ سوچ وہی ہے، فرق کوئی نہیں ہے. یہ جیسے ایک 8 سال بچے کی سوچ ہے کہ میرے ابو رکھتے ہیں تو میں بھی رکھوں گا، میرے والد صاحب نے رکھا تو مجھے بھی رکھنا ہے کیونکہ وہ رکھتے ہیں. تو بڑا بھی یہ تھا کہ کیونکہ سب رکھتے ہیں تو مجھے بھی رکھنا ہے کیونکہ اس کا ثواب ہے، اس کا اجر ہے اور ساری چیزیں. مقصد کیا ہے؟ یہ فوت ہو گیا. وہاں پہ وہ روزوں رکھواتے تھے گھوڑوں کو ایک بڑے مقصد، ان کے لیے تو بڑا ہی مقصد تھا نا، ان کا کھانا پینا، ان کی زندگی اس پہ چلتی تھی. ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں بغیر مقصد کے. تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب وہ 29-30 سے گزر جاتے ہیں تو ہم لوگ جیسے کہتے ہیں بیک ٹو دا نارمل لائف. پھر وہی سارے معاملات شروع، جو خرابیاں تھیں وہ ساری شروع، جو لڑائی جھگڑے تھے وہ سارے شروع. اگر میری بیوی سے اچھی نہیں بنتی تھی وہ سارے معاملات شروع، میری نیبر سے اچھی نہیں بنتی تھی اس سے لڑائی جھگڑے شروع. ایسا لگتا ہے گویا روزوں میں نا وہ بریک لگ جاتی ہے کہ چلو 30 دن ہی ہے نا، گزر جانا تو پھر دیکھتے ہیں. تو یہ معاملہ بڑا خراب ہے. تو اب ہم آگے چلتے ہیں. یہاں پہ ایک بات اور جو ہے نا وہ کلیئرنس کر دیں. اب جو آگے پہلی آیات آ رہی ہیں، جو آیت نمبر 183 ہے روزوں کے بارے میں، اس کے بارے میں علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ ایام بیض کے روزے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے روزوں کا حکم دیا تو ایام بیض کے روزوں کا حکم دیا کہ آپ مہینے کی 13، 14، 15 کو روزے رکھیں، چاند کی 13، 14، 15 کو روزے رکھیں. ایام بیض کا حکم دیا. اس کی وجہ بھی ہے، وہ جیسے ہم لوگ بات چلیں گے آگے آئے گی تو ہم اس کی وجہ بھی بیان کریں گے کہ کیوں علماء کہتے ہیں کہ یہ ایام بیض کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 6 آیات ہیں اور اس میں روزوں کے احکامات ہیں. تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب، پھر جیسا آتا ہے نا کتب علیکم القصاص، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے ہیں تم پہ روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو روزوں کی جو سب سے بڑی غرض اور غایت ہے، روزوں کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ ہے متقی بننا. متقی بننے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے اندر اتنی گھر کر جائے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا جو ہے وہ امپاسبل ہو جائے. کہ ہم لوگ کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ میں یہ جو کر رہا ہوں اس کا جواب دے میں اللہ تعالیٰ کے آگے ہوں. جس شخص کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا وہ متقی ہوگا. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. کہ میں جو بھی اپنی زندگی گزار رہا ہوں، چاہے میری ذاتی زندگی ہے، چاہے میری سوشل لائف ہے، چاہے میری بیوی کے ساتھ ہے، میرے بچوں کے ساتھ ہے، میری کسی کے ساتھ ہے، میں جو بھی کر رہا ہوں اس کا جواب میں دے میں اللہ تعالیٰ کو ہوں، تو یہ اس شخص کے اندر متقی بن یا اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ تقویٰ پیدا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کہ روزے جو ہیں یہ آپ سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے اور آپ پر بھی فرض کیے گئے ہیں تاکہ آپ لوگ ان چیزوں پہ آپ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے اس کو اختیار کر دیں. پہلی امتیں، ہم سے پہلی امت کرسچنز، ان سے پہلے جوز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ہر شریعت میں روزہ کسی نہ کسی فارم میں موجود رہا. اور آج ہم دیکھیں تو ہندوؤں کے اندر، یعنی ہم جو بیک جائیں، جو سب سے پرانا مذہب ہمیں ہندوازم ملتا ہے، اس کے اندر بھی روزے کا تصور موجود ہے. ایام معدودات، گنتی کے چند دن. اب علماء فرماتے ہیں جو معدودات کا لفظ ہے نا عربی میں، عربی کی گرامر کے حساب سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ان، یعنی کہ اسے جمع قلت کہتے ہیں، یہ تب استعمال ہوتا ہے جب دنوں کی گنتی 3 سے لے کے 9 تک ہو. انہیں ایام معدودات، گنتی کے چند دن انہیں کہا جا سکتا ہے عربی میں. تو معدود کا لفظ جو ہے وہ 3 سے 9 دن کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس کی بنا پر علماء کہتے ہیں کہ یہ احکامات جو ہیں، یعنی یہ خاص طور پہ اس آیت کے جو حکم ہے یہ ایام بیض کے روزوں کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، تو جو اس کی طاقت رکھتے ہوں یعنی اور وہ روزہ نہ رکھیں تو ان پر فدیہ ہے ایک مسکین کو
کھانا کھلانے کا. یعنی روزہ فرض تو کیا گیا لیکن اس کا بدل بھی دے دیا گیا کہ اگر آپ نہیں رکھ سکتے, استطاعت کے باوجود نہیں رکھ سکتے, تو آپ مسکین کو کھانا کھلائیں, لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ روزہ رکھیں. آگے وہ آیا فمن تطوع خیرن, تو جو اپنی مرضی سے کوئی خیر کرنا چاہے, فہو خیر لہ, تو یہ اس کے لیے خیر ہی بہتر ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے کہ خیر یہی ہے کہ آپ روزہ رکھیں. وان تصوموا, اور اگر یہ کہ تم روزہ رکھو, خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے, ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو. اب اس کے بعد وہ آیات آ رہی ہیں جس میں رمضان کے روزوں کا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اس کا مطلب کہ جو 12 مہینے ہمارے پاس اسلامی 12 مہینے جو ہیں, اس میں جو رمضان کی فضیلت ہے یا جو روزوں کی فرضیت ہے, اس کی وجہ قرآن کا نزول ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا. شکرانے کے طور پر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھتے ہیں. اور اس مہینے کی فضیلت دوسرے مہینوں پر اس لیے زیادہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنا کلام بھیجا. یعنی اس کی خوبصورتی, اس کی اہمیت آپ ایسے سمجھیں کہ وہ کوئی بھی ایسی ہستی جس سے میں شدید محبت کرتا ہوں, یا ہم لوگ جس سے شدید محبت کرتے ہیں, ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس سے تعلق پیدا ہو جائے, ہم لوگ اسے دیکھ لیں, اسے بات کر سکیں. اور اگر ہم بیٹھ جائیں نا, ذرا پیچھے جائیں, تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلے خط آیا کرتے تھے نا, تو خطوں کو 10-10, 15-15 بار پڑھا جاتا تھا. آج بھی یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو آج بھی نا ہم لوگوں نے اپنے والد صاحب کے, اپنی والدہ کے وہ خطوط جو ہے نا, نانا دادا جو ہے نا, ان کے خطوط آج بھی ہم نے سنبھال کے رکھے ہوں گے کہ ان کی نشانی, اتنی محبت ہوتی ہے نا. تو یہ جو کلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے نا, یہ بس یہی سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کمیونیکیشن ہے جو ہمارے پاس آئی ہے. اب کیونکہ ہمارے پاس آئی ہے, ہم مسلمان ہیں, تو جو بہت زیادہ ویلیو نہیں دیتے ہیں اس کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہے وہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نازل کیا. اور یہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس, لوگوں کے لیے ہدایت. وبینات من الہدی والفرقان, اور حق اور باطل کے بیچ میں امتیاز کرنے والی روشن دلیلوں کے ساتھ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے. ومن کان مریضا او علی سفر, اور اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو, فعدۃ من ایام اخر, تو وہ بھی دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. گویا وہ جو پہلے والی اللہ تعالیٰ نے رعایت دی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے کنٹینیو رکھا. یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر, اور تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا. اب یہاں پہ نا آسانی اور سختی کی ہم ایک چیز سمجھ لیں. دیکھیں, آسانی اور سختی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز میرے پہ فرض کیا, میرا دل نہیں کرتا میں نہیں رکھوں گا, نہیں, یہ مطلب نہیں. آسانی اور سختی سے یہ مراد ہوگی کہ اگر ہم کسی مسئلے میں پھنس گئے ہیں, اب میں بیمار ہوں, اللہ تعالیٰ نے کہا بیمار ہے تو روزہ نہیں رکھو, اب میں کہوں کہ نہیں, میں نے تو نہیں چھوڑنا, چاہے کھانس کے برا حال ہے, چاہے بخار سے جو ہے نا میں اگلے دن مر ہی جاؤں, میں تو نہیں, یہ میں روزہ نہیں چھوڑ سکتا. اچھا, نماز چھوڑ دیں گے, وہ جو ہے نا, وہ جس کا روزے زیادہ سخت, وہ چھوڑ دیں گے, روزہ نہیں چھوڑ سکتا. نہیں بھائی, ایسی بات نہیں ہے, خواہ ہم نے اپنے اوپر سختیاں نہیں جھیلیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی کہیں, مثلا ایک اور مثال اب تو میں دوں گا. کچھ لوگ عموماً سے بات کرتے ہیں کہ اگر ہم سفر میں ہیں تو پوری نماز پڑھیں. اور بھی اللہ کے بندو, آپ کیوں پوری نماز؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا سنت موجود ہے کہ آدھی پڑھو گے تو 2 ثواب ہے, پوری نماز کا بھی ثواب ہے اور سنت کا بھی ثواب ہے, تو آپ کیوں پوری پڑھنا چاہتے ہو؟ تو یہ نا شیطان کا ایک اور وار ہوتا ہے, یہ شیطان کا نا ایک اور وسوسہ ہوتا ہے جو ڈالتے کہتے ہیں کافی نہیں ہے, یہ کافی نہیں ہے, کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ گناہ نہیں کروا سکتا تو ثواب جو ہے نا وہ کم سے کم کروا دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی چاہتے ہیں. ولا یرید بکم العسر, اور آپ کے ساتھ سختی نہیں چاہتا. روزوں کے معاملے میں ایک چیز اور ہم یاد رکھیں, علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے سفر میں ہے نا, اب سفر میں روزہ اگر کوئی نہیں رکھتا تو چھوٹ ہے. مثلا کہ میرا سفر یہاں سے لے کے فار ایگزامپل 1-1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے جو 100 مائل بنتا ہے, لیکن وہ بڑی ایزی ڈرائیو ہے, میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں, یہاں سے جاتا ہوں, گھنٹے میں وہاں پہنچ جاتا ہوں, 1.5 گھنٹے میں اپنا جو بھی کام ہے میں وہاں پہ کرتا ہوں, پھر بیٹھتا ہوں, 1.5 گھنٹے میں واپس آ جاتا ہوں. اب اگر میں روزہ نہیں رکھتا تو ٹیکنیکلی تو مجھے اجازت ہے, میں سفر میں ہوں, لیکن علماء کہتے ہیں کہ ایسی سچویشن میں جو آپ کے لیے سفر میں آسان ہو, ریکمینڈڈ ہے کہ آپ روزہ رکھ لیں, بہتر ہے آپ کے لیے. اب ہم تھوڑی سی چینج کرتے ہیں. اب میں فلائی کر رہا ہوں یہاں سے اور دوسری طرف اپوزٹ سائڈ جہاں پہ دن لمبا ہوگا. مثلا اگر ہم لوگ پاکستان سے یورپ کی طرف یا یورپ سے امریکہ کی طرف آتے ہیں تو ٹائم لمبا ہوتا ہے. یعنی مجھے یاد ہے میں روزوں میں ایک بار جب دوحہ سے ٹریول کیا تھا نیو یارک, تو وہ 22 گھنٹے کا دن تھا. تو ہمارے کچھ تھے شہر کے بچے جنہوں نے کہا میں تو روزہ رکھوں گا, انہوں نے رکھا 22 گھنٹے کا روزہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو اب ایسی صورت میں علماء کہتے ہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر فرض نہیں کیا, تو آپ اپنے اوپر زبردستی زیادتی نہ کریں.
آپ روزہ نہیں رکھیں، اور اگر آپ رکھیں گے تو اسے پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا، اسے مکروہ کہا جاتا ہے۔ مکروہ کا مطلب ہوتا ہے جس چیز کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہ دیکھا گیا ہو، لیکن وہ حرام نہیں ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ گناہ بھی نہیں ہے، مکروہ کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تیسری کنڈیشن علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا سفر جس میں آپ کی جان کا خطرہ اور آپ کے میں نے روزہ رکھنا ہے تو وہ حرام ہے۔ اگر کوئی بندہ اس سٹیج میں مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہوگا۔ مثلاً کہ کوئی شخص بیمار ہے جیسے، تو وہ کہتے ہیں میں تو نہیں روزہ چھوڑتا، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو مقبول نہیں۔ اسی طرح آپ کو شخص ایسا سفر کر رہا ہے کہ جہاں پر مشکل آ سکتی ہے، پرابلم، اب یہاں سے آج کل تو خیر سفر آسان ہو گیا، سفر پھر بھی سفر ہی ہوتا ہے۔ اب اگر مجھے یہاں سے 8 10 12 گھنٹے کا کوئی سفر کرنا ہے اور میں کو نہیں اور بیچ میں جو ہے نا وہ میری گاڑی خراب ہو جائے یا میری فلائٹ لیٹ ہو جائے یا کوئی اور معاملہ پڑ جائے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو آسانیاں دی ہیں ہمیں اس کو ان حالات کے حساب سے استعمال کرنا چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ آپ نے جو گنتی پوری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ آپ تعداد پوری کرو، یعنی اللہ، آپ دیکھیں کہ روزوں کے بعد میں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر سفر میں اس میں چھوٹ گئے تو بعد میں پوری کرو، اگر تم نہیں رکھ سکتے ہو تو بھی بعد میں پوری، یعنی روزے جو ہیں آپ نے رکھنے ہی رکھنے۔ خواتین کا جو اسپیشل معاملہ ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی معاف کر دی ہے کہ نمازیں معاف ہیں، لیکن جو روزے چھوٹ گئے وہ آپ نے پورے کرنے، اس کا مطلب روزوں کا کوئی اسپیشل معاملہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ سے چھوٹ جائیں، آپ نے تعداد پوری کرنی ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم بڑائی کرو اللہ تعالیٰ کی اس پر جو ہدایت اس نے تمہیں بخشی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنو۔ روزوں میں ہم لوگ قرآن سے تعلق جوڑتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے، یا ذرا معاملہ بڑا جو ہے نا وہ افسوس والا یہ ہے کہ لوگ قرآن سے تو تعلق جوڑتے ہیں لیکن سمجھنے کے لیے نہیں جوڑتے، پڑھنے کے لیے صرف۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ادھر قرآن ختم اور ادھر رمضان ختم اور ادھر قرآن ختم، ادھر رمضان کے روزے پورے ہو گئے، ادھر قرآن کا چیپٹر جو ہے وہ بند ہو گیا، اور اس کے بعد پھر پورا سال قرآن نہیں کھلتا، پڑھنے کے لیے بھی نہیں کھلتا، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب روزوں میں 2-3 بار ختم کر لیا تو میں نے حق ادا کر دیا گویا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ مطلوب نہیں ہے کہ انسان روزوں میں قرآن 2-3-4 بار 5 پڑھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا، سنت نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہمیں ملتا ہے، کہیں نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڑھو قرآن 3 بار پڑھو 4 بار پڑھو، کہیں نہیں ملتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں قرآن پڑھتے تھے، لیکن ہمیں یہاں پہ یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کی نماز میں قرآن پڑھتے تھے انہیں سمجھ آ رہا ہوتا تھا وہ کیا پڑھتے ہیں، وہ لمبے لمبے رکوع کرتے تھے، لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے، کیونکہ جو آیات انہوں نے پڑھی ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہ کن آیات سے اللہ تعالیٰ کی کیا احکامات ہیں، وہ کنیکٹ کرتے تھے اس چیز۔ اب ہمارے پاس یہ معاملہ نہیں ہوتا، اب ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں وہ مولوی صاحب چاہیے جو رکعتیں بھی 20 پڑھائیں اور پڑھائیں بھی 20 منٹ میں، گویا شارٹ کٹ، یعنی قرآن بھی پڑھنا ہے، سننا بھی ہے، لیکن اپنی مرضی سے، سجدے اور جو ہے وہ رکوع کا اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ کہیں سے شیطان نے یہ بٹھا دیا کہ یہ جو ہے نا رمضان قرآن کا مہینہ ہے تو بس اب زیادتی کرو قرآن کے ساتھ، کسی بھی طرح پورا کرو، اور یہ زیادتی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ زیادتی ہے، یعنی کہ اگر چلیں اب یہی ہوتا کہ رہنے تھے بات، اب ہوتا یہ ہے کہ جب اس قسم کا رمضان گزرتا ہے، اس قسم کا قرآن کے ساتھ تعلق گزرتا ہے، تو آپ کو ایک بڑی عجیب چیز یہ لگے گی کہ اس قسم کے ایک پورے دور سے گزرنے کے بعد انسان کے اندر نرمی آنے کی بجائے، دین کی طرف جھکاؤ آنے کی بجائے، اس کے اندر تقوی کی سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایسی سختی پیدا ہوتی ہے کہ وہ گویا دینی پولیس کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بیوی کو گھر آئیں گے تم نے دوپٹہ سے نہیں لیا ہوا، وہ بیٹی کو کہیں گا تم یہ کیوں باہر کیوں نکلی تھی، تم نے فلانا کام کیوں کیا تھا، وہ جو ہے نا وہ جائیں گے ماں کے پاس، اس سے لڑنا شروع کریں گے، وہ فلانا آیا تھا تو وہ گھر میں نہیں گھسنا چاہیے فلانا، اور جیسے جیسے وہ رمضان کا بخار اترتا ہے نا ویسے ویسے یہ جو ہے نا وہ سختی بھی کم ہونی شروع ہو جاتی۔ یہ دوسرا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ تقوی اختیار کرتے ہیں بغیر سیکھے تو وہ نا، یعنی لفظ تو اچھا نہیں ہے، اسے کہتے ہیں نا وہ تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے، وہ پھر یہی سمجھتا ہے کہ سارا تقوی ہی یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر ثابت کروں، یا میں دوسروں کو یہ بتاؤں کہ جو میں فالو کر رہا ہوں وہ سب سے بیسٹ ہے۔ تو یہ نا بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ ہم لوگ جب دین کے احکامات بغیر سمجھے، قرآن کو بغیر سمجھے پڑھیں گے اور دوسروں پر دین کا، یعنی کہ دین کا روب جاڑیں گے بجائے دین کو سمجھنے کے دین کا روب جاڑیں گے، تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ بڑا خطرناک پیدا ہوگا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں یہ بات ذرا امپورٹنٹ ہے، میں اس لیے اس پہ وہ تھوڑا سا نا وہ دے رہا ہوں، زور دے رہا ہوں۔ آپ اسی لیے دیکھیں کہ ہمارے دین کے وہ طبقات
جو دو ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، یا دین کو بالکل ہی ڈھیلا لے لیتے، کہتے ہیں وہ خیر ہے، وہ جو بھی ہے معاف، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، یعنی کہ اتنے جو ہے نا وہ ایکسٹریم پہ، ڈھیلے پن کے اتنے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک میسنجر تھے، وہ میسج دے گئے، اللہ تو خیر چلو۔ اور دوسری طرف والے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ لوگ اتنی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سنت جو ہے داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہے، کافر ہے، چلو جی، بات ہی جو ہے نا وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے، یا تم مسلمان ہو یا تم کافر ہو، بیچ والا کوئی گرے ایریا ہے ہی نہیں۔ اور یہ دونوں طبقے جو ہیں، یہ دونوں طبقات جو ہیں، یہ جو دینی علماء ہوتے ہیں ان سے محروم ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بھی نہیں دینی علماء کو اپنا جو ہے نا وہ سمجھتے، گائیڈ نہیں سمجھتے، ان سے گائیڈنس نہیں لینا چاہتے۔ یہ تو ہے ہی وہ اتنے ایکسٹریم پہ چلے کہتے ہیں جو دنیا میں عالم پیدا ہوا، دنیا میں کوئی عالم ہی نہیں پیدا ہوا۔ اور آپ اگر نوٹ کریں گے نا تو موسٹلی یہ لوگ کسی استاد سے نہیں پڑھے ہوتے، انہوں نے کہیں سے باقاعدہ علم نہیں حاصل کیا ہوتا دین کا، انہوں نے باقاعدہ کسی استاد سے بیٹھ کے نہیں سیکھا ہوتا، اپنی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس انڈرسٹینڈنگ میں بھی وہ اس عالم کی انڈرسٹینڈنگ لیں گے جو اس کے ساتھ میچ کرتی ہے، اور کہیں گے چلو جی بس ہو گیا۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیں جیسے ہم نے زکوٰۃ الفطر ادا کی نا یہاں پہ، اب ہم نے زکوٰۃ الفطر یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ پیسوں کی صورت میں ادا کی ہے۔ یہاں کا ایک معاملہ ہے کہ یہاں پر کیونکہ ایک ہم لوگ جن حالات میں رہتے ہیں وہاں پہ پیسے جو ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہیں، لیکن سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ آپ نے کھانا دینا۔ اب جنہوں نے کوشش کی انہوں نے، اب یہ جو ایکسٹریم طبقے والے ہوں گے نا وہ کہیں گے جنہوں نے پیسوں میں زکوٰۃ الفطر دی ان کی زکوٰۃ الفطر ادا ہی نہیں ہوئی، چلو جی۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین اپنی مرضی سے اپنے آپ کی برتری ثابت کرنے کے لیے سیکھا ہے، اور دوسرا کسی عالم سے نہیں سیکھا۔ انہوں نے ان علماء کی رائے کو اپنایا ہے جو ان کی فیور میں جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو ری انٹرپریٹ کیا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، میں اس پہ بہت زیادہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جب کوئی شخص دین کی طرف آتا ہے تو وہ یہ جو دین کے بیسکس ہیں نا یہ بھول جاتا ہے، کوئی کورسز نہیں کرتا، کہیں سے دین پراپرلی نہیں سیکھتا، کسی علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتا، اور وہ کہتا ہے بس میں نے جو پڑھنی ہے، جو بخاری میں نے پڑھ لی ہے نا وہ آج سے 14 سال پہلے تک کسی نے نہیں پڑھی تھی، وہ گویا اسے یہ لگتا ہے کہ جبرائیل جو ہے نا وہ، یعنی کہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے رسول سے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کہے جیسے جبرائیل نے میرے پہ جو ہے نا وہ بخاری اتاری تھی۔ تو یہ معاملات جو ہے نا یہ بڑے خطرناک ہیں، تو اسی لیے ہمیں جو ہے نا دھیان رکھنا چاہیے دین کے معاملات میں بیجا سختی اور بالکل بیجا جو ہے نا وہ نرمی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں قریب۔ ایسا کرتے ہیں، آج کی بات ہم یہیں تک ہی رکھتے ہیں کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا وہ آگے احکامات آنے ہیں روزے کے، تو ہم لوگ انشاءاللہ جو ہے نا وہ اگلی اس پہ بات کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے سنا، جو بھی ہم نے پڑھا، جو بھی ہم نے یہاں پہ سیکھا، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو بھی اچھا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اگر کوئی غلطی تھی، کوتاہی تھی تو وہ میری طرف سے تھی۔ اس میں جو بھی باتیں اس میں فتویٰ کوئی نہیں ہے، میں نے فتویٰ کوئی نہیں دیا، جیسے ایک ریمائنڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی والا معاملہ پیدا فرمائے اور دوسروں کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔